بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزانہ آڑو استعمال کرنے سے پیٹ کی چربی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جھریوں والے چہرے کو ادرک کی پانی دو لیا کرو، جھریاں غائب ہو جائے گی۔ چھوٹے بچے الٹیاں کرتی ہیں تو دودھ میں سونف گرم کر کے بچے کو پلا دو، الٹیاں ختم بچے کو ہو جائے گی۔ جب کسی کی سچی محبت معلوم کرنی ہے تو اس کے غصے میں اپنے لیے الفاظ اور جذبات دیکھو۔ پودینے کی کھانے سے جسم پر موسمی بدلنے کا برا اثرات نہیں ہوتا۔ اپنے اولاد کے لیے سہولت ہے، زندگی سے زیادہ ان کی تربیت کی فکر کر۔ پرندے اپنے بچوں کو پرواز سکھاتے ہیں، گھونسلہ بنا کر نہیں دیتے۔ پانی زیادہ پیا کر، انشاءاللہ آپ کی گردے خراب نہیں ہوں گے۔ زیادہ نہانے سے فالج کی بیماری سے محفوظ رہتے ہو۔ پیشاب میں جلن کا مسئلہ ہو تو ایک کیڑا دہی کے ساتھ کھائے، پیشاب کی جلن دور ہو جائے گی۔ جب انسان اپنی زندگی میں مایوس ہو تو اسے کامیابی بھی ناکامی نظر آتی ہے۔ صبح اٹھتے ہی ایک آنکھ بند کر کے گھاس اور سبز رنگ کو دیکھ کے آپ کی نظر تیز ہو جائے گی۔ کچا لہسن کی استعمال سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ پانی میں ہلکی گلاب ملا کر پینے سے چہرہ ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ دنیا کی سوچ اس وقت ٹھیک ہو جائے گی جب لوگ مٹھائی بانٹ کر کہیں گے میری گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ کمرے میں انڈوں کی چھلکوں کو رکھنے سے چپلیاں نہیں آتی۔ کپڑوں پر اگر چائے گر جائے تو مکھن لگا دینا چاہیے، داغ آسانی سے اتر جائیں گے۔ لیموں کا رس زیادہ نکالنا ہے تو لیموں پانی میں گرم کر کے دونوں ہاتھوں سے اچھی طرح ہاتھ دبائے۔ جس جگہ پر شہد کی مکھی کاٹ لے وہاں پر شہد لگا دے، اسے جلن نہیں ہوتی۔ زخم والی جگہ پر نیم کی پتے باندھنے سے زخم میں کیڑے وغیرہ نہیں پڑتے۔ آواز بیٹھ جانے کا مسئلہ ہو تو خالی پیٹ جان بوجھ کر کانس لیا کرو۔ اگر ہر کھانے کے اوپر آپ بچی ادرک کو شامل کریں گے تو یہ پیٹ درد اور پاڑ کے لیے مفید ہے۔ جو انسان معدے کی تکلیف سے بچنا چاہتے ہیں اس سے چاہیے کہ کھانے کے دوران کوئی بھی مشروب نہ پیے۔ جس عورت کی اولاد نہیں ہوتی وہ مرغی کے انڈے کو پیاز کے ساتھ زیتون کی تیل میں پکا کر کھا۔ ایک تحقیق کے مطابق چنگم چبانے دماغ کی آکسیجن فراہم کرتی ہے، اس لیے ٹیسٹ اور پڑھائی کے دوران چنگم چبانے سے توجہ پڑھائی پر جاتی ہے اور یاد رکھنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ٹھنڈا پانی گھنٹوں کو کمزور کر دیتی ہے۔ بکری کا گوشت کھانے سے بال سفید نہیں ہوتے اور نہ ہی کمزور ہوتے۔ چہرے کی چکناہٹ ختم کرنے کے لیے کیڑے کی رس سے چہرے دھو لیا کریں۔ جسم سے بدبو نہ جاتی ہو تو پانی کے اندر ہلکی گلاب شامل کر کے نہا لیا کر۔ ماش کی دال کھا لیا کر، اس سے آپ کی شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ پان کی پتم پر زیتون کے تیل لگا کر گھنٹوں پر باندھنے سے گھنٹوں کا درد ختم ہو جاتی ہے۔ دودھ میں نمک شامل کر کے پینے سے خون کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ دل کا ایک پیالہ ہے، اگر اس کو رحم شفقت محبت سے نہ بھرا جائے تو یہ حسد بغض اور تکبر سے بھر جاتا ہے۔ دانت کا درد دور کرنے کے لیے لونگ استعمال کریں۔ بلڈ پریشر کو قابو میں رکھنے کے لیے آڑو لوبیا اور کیلا استعمال کریں۔ آپ مقابلے دوسرے لوگوں سے نہیں بلکہ آپ کا مقابلہ آپ سے ہے۔ نمبر 1 اپنی منفی خیالات سے، 2 آپ کی سستی اور غفلت میں رہنے سے، 3 آپ کی بری عادتوں سے، 4 آپ کی توجہ کی کمی سے، 5 آپ خود اعتمادی کی کمی سے، 6 آپ کی خود پر شک کرنے سے۔ کشمش چائیوں سے جلد کی حفاظت کرتی ہے۔ کشمش انسان کی جلد کو بڑھاپے اور بڑھتی ہوئی عمر کے زہر اثرات سے بچاتی ہے۔ اس کے اندر پائے جانے والے کولاجن جن کو جلد لچکدار بناتا ہے اور ڈھیلے پن سے روکتا ہے۔ مضبوط اور صحت مند دانتوں کی واسطے باقاعدگی سے کشمش کا ہدایت کی جاتی ہے۔ کشمش میں موجود نہ صرف شدھ چکنائی کا مائع پلک بننا اور دانتوں کو کمزور ہونے سے روکتا ہے
ہاضمی کے نظام میں بہتر کشمش فائبر سے مالا مال ہوتے ہیں، اور روزانہ اس کو بھگو کر استعمال کرنے سے قبض سے نجات ملتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہضم میں دیگر مسائل میں بھی کمی آتی ہے۔ سانس کی بدبو ختم کرنے میں بھی کشمش کی مقدار میں جراثیم کش خصوصیات پائی جاتی ہے، جس سے سانس کی بدبو ختم کرنے میں مدد ملتی ہے اور ہر وقت تازہ اور خوشگوار سانس کا احساس۔ کشمش اینٹی آکسیڈنٹ اور الیکٹروڈ سے بھرپور ہوتے ہیں اور دوسرے خشک میوہ جات کے مقابلے میں اس میں اینٹی آکسیڈنٹ کی مقدار بھی زیادہ ہوتی، البتہ اس کی ضرورت سے زیادہ استعمال مفید ہونے کے بجائے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اس لیے اس بات کو نظر رکھنا چاہیے کہ اس کو مناسب مقدار میں استعمال کیا جائے۔ کھوپری کی تیل ایک قدرتی موئسچر ہے۔ 2014 میں ایک تحقیق سے معلوم ہوا ہے ناریل کا تیل اینڈ پیٹرول جلد کی طرح موثر ہے اور کچھ ہی عرصے میں چکنائی بڑھا کر جلد کو نرم و ملائم بناتا ہے۔ 1 چمچ سونف اور 1 چمچ زیرے کو پانی میں ابال کر قہوہ بنا کر روزانہ نہار منہ پینے سے پیٹ کی چربی کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ تیل کی تیل کو نیم گرم کر کے روزانہ گھنٹوں اور ٹانگوں پر مالش کرے۔ یہ درد کو کم کرنے اور پٹوں کو مضبوط بنانے میں مدد دیتی ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق اس تیل میں صرف شدھ چکنائی سے جلد جو خشک حصوں میں سما کر اسے ہموار اور ملائم کر دیتا ہے۔ رات کو جلدی سونا اور صبح جلدی اٹھنے کی عادت بنائیں۔ کچا سبزی یا پھر سبزیوں کو ابال کر کھانے سے بھرپور غذائیت حاصل ہوتی ہے۔ اس طرح پھلوں کو چھلکے سمیت دھو کر استعمال کریں۔ چکنائی کا مخصوص مقدار جسم کے لیے ضروری ہے۔ چکنائی کو مکمل طور پر تر کر دینا اچھا نہیں ہوتا، لہذا چکنائی میں دیسی گھی بہترین غذا ہے، لیکن دھیان رہے یہ صرف شدھ چکنائی ہے، اس کی زیادہ مضر رساں ہو سکتی ہے۔ تاہم گھی کی نسبت مکھن کا استعمال قدرتی مفید ہوتا ہے۔ سفید چینی کی جگہ شکر سرخ کئی گنا فوائد کی حامل ہوتی ہے۔ ماہرین کی ایک جماعت تو سفید کانڈے کو سفید زہر سے تعمیر کرتی ہے، لہذا جس قدر ممکن ہو سکے اسے بچا جائے۔ فریزر شدہ غذا میں منفی پیدا ہونے کا ہمار ہوتے ہیں۔ ممکن حد تک فریزر شدہ استعمال سے بھی پرہیز کیا جانا چاہیے، بالخصوص گرما گرم کھانے کے ساتھ مشروبات استعمال کا معدے گیس، بخار، تیزابیت، جلن، قبض اور اوپاٹ جیسے پیٹ کا پھولنا جیسے عوارض کا باعث بھی بتایا جاتا ہے۔